بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ باب چہارم، سبق نمبر 4، کاروبار میں دیانت۔ طالبات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو معزز بنایا ہے، یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر میں تمیز کرنا بھی سکھائی کہ وہ حق کو اپنائے اور باطل کو چھوڑ دے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں مکمل طور پر تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کو اسی طریقے سے سر انجام دیا جائے گا کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے سبق پہ پڑھیں گے کہ اس کے حلال کمانا اور کاروبار میں دیانت کو، ایمانداری کو مد نظر رکھنا کس قدر ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث کی روشنی میں ہمیں اس حوالے سے تعلیمات فراہم کی ہیں۔ تو طالبات، مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ کاروبار میں دیانت۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار اور امتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا انتظام فرما دیا ہے۔ کاروبار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان اگر کاروبار اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے بنیادی ہدایات فراہم کر دی گئی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہے، یعنی کاروبار کے ذریعے جو انسان کو 9 حصے ایسے ہیں جو رزق کے ملتے ہیں، اور باقی ایک حصہ دوسرے تمام کاموں میں سے اس کو ملتا ہے، اور باقی ایک حصہ دوسرے تمام کاموں میں ہے۔ کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مندرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہیں۔ دیانتداری کا انعام۔ اب جو دیانتداری اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزی کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام دیے ہیں، اس کے کیا درجات ہوں گے۔ سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء نبیوں کے ساتھ، صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں میں وہ شامل ہوگا، شہداء کے ساتھ۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے جو ساری زندگی مشقت کرتا ہے، مشق کرتا ہے، اور پھر وہ تیاری کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے اور لڑتا ہے، کتنے زخم کھاتا ہے، اور پھر وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، تو اس کے برابر ایک امانتدار اور دیانتدار اور سچے تاجر کو قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا۔ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو دھوکے سے اور فراڈ سے جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مد نظر نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے گی۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں، فاجر اور بدکار دونوں ایک کے معنی میں آتے ہیں، ایسے لوگ جو گناہ کر کر کے ان کا یہ عالم ہو گیا ہو کہ اب نیکی کا اور اچھی بات کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوتا، پھر عام جو ہے وہ گناہ کرنے والے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے تاجروں کا حشر جو فاجر اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقویٰ یعنی اللہ کا خوف، نیکی اور سچائی اختیار کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ تاجر ہے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتا ہے، یعنی ایسا تاجر جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جو اپنے مال کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا یہ مال بہت اچھا ہے، اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، حالانکہ اس میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی، تو وہ جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا مال فروخت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی میں ہوگا۔ بددیانتی کی سزا۔ اب جو کاروبار میں دھوکہ دہی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، امانت کو مد نظر نہیں رکھتا، اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کاروبار میں جو ہے وہ دھوکہ دہی سے مسلمانوں کو مال بیچتا ہے تو ویسا شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں جیسا کام وہ نہیں کر رہا۔ ایک جنس کا ڈھیر اس طرح لگائے کہ اوپر اچھا مال ہو اور نیچے ناقص، یعنی یہاں پہ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی سیب فروش ہے، سیب بیچنے والا ہے، تو اوپر اس نے جو ہے وہ اچھے تازہ اور صاف ستھرے سیب رکھے ہیں، جبکہ نیچے گلے سڑے اس نے سیب جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔
یا پال میں ملاوٹ کرے، ملاوٹ کرنا کسی چیز کو کسی چیز میں شامل کر لینا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ چاول بیچ تو چاول رہے لیکن چاول میں کسی اور چیز کو شامل کر کے جو ہے وہ اس کا وزن بڑھا کے بیچ رہا ہے، تو یہ بھی وہ کیا کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ قیمت اعلیٰ مال کے لیے اور مال گھٹیا دے، قیمت تو زیادہ لے رہا ہے لیکن مال وہ اچھا نہیں دے رہا اس قیمت کے مطابق۔ اس طرح ناپ تول میں ہیرا پھیری بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت بڑی اور عام قسم کی بددیانتی ہے۔ ناپ تول میں وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، بظاہر وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں نے اتنی چیز تولی ہے، کلو چیز تولی ہے، لیکن وہ اس سے کم تول رہا ہے، نیچے کوئی ایسی چیز اس نے لگا لی اس کی وجہ سے اس کا وزن جو ہے چیز کا بظاہر تو لگتا ہے زیادہ ہے لیکن وہ چیز کم ہوتی ہے، یعنی ہیرا پھیری کے ذریعے وہ کاروبار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس سے منع کیا گیا ہے، مثلا سورۃ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورۃ الہود، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام۔ بنی اسرائیل میں ایسی بددیانتی کی مذمت آئی ہے، یعنی اس کو برا قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ المطففین کا تو نام ہی اس کاروباری بددیانتی کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، تو سورۃ المطففین کا نام ہی اس حوالے سے رکھ دیا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی بددیانتی کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کاروبار میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کرتی تھی، ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی، یعنی کم اور زیادہ چیز جو ہے وہ کم تولتی تھی، پیسے زیادہ لے لیتی تھی، یعنی اس طرح کا معاملہ کرتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات سے منع کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب آپ اپنا کام کیجیے اور میں اپنا کام کرنے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا، عذاب نازل کیا۔ طالبات مشقی سوالات کی طرف آ جائیے۔ مشقی سوال نمبر 1 ہے، کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ سوال نمبر 1 یہاں سے شروع ہوگا۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، یہاں سے لے کر اور باقی ایک حصہ دوسرے تمام کاموں میں ہے، پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب لگا لیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہمارا یہاں سے ہوگا، دیانتداری کا انعام، سچا اور دیانتدار تاجر، یہاں سے لے کر نیکی اور سچائی اختیار کریں، یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب لگا لیجیے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آ جائیے۔ آخرت میں دیانتداری کا کیا انعام بیان کیا گیا ہے؟ دیانتداری کا انعام، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یہاں سے لے کر نیکی اور سچائی اختیار کرے، یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب لگا لیجیے۔ سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیے۔ سوال نمبر 3 ہمارے اگلے سبق میں شامل ہوگا اور آج ہم سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ کاروبار میں بددیانتی کی مذمت کن صورتوں میں آئی ہے؟ طالبات یہاں پر آ جائیے، بددیانتی کی سزا، یہاں سے اس کا جواب لگائیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس سے منع کیا گیا ہے، یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ کاروبار میں بددیانتی کی مذمت درجہ ذیل صورتوں میں آئی ہے۔ قرآن مجید میں کاروبار میں بددیانتی کی مذمت جو ہے وہ درجہ ذیل صورتوں میں آئی ہے، مثلا سورۃ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورۃ الہود، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، یہاں سے لے کر وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا، یہاں تک سوال نمبر 4 کا جواب لگا لیجیے۔ پھر طالبات سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے اور حدیث کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔